معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور اس میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ حضرت انسان کو دیا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری کائنات میں انسانوں کی آبادی کو بڑھایا اور پھیلایا، تو یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، جو ہر زمانے میں آتے رہے اور لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے۔ آخر میں ہمارے سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے پوری قوم کو اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کی ہدایت و فلاح و بہبود کے لیے انہیں جو پیغام دیا، انہیں جو تعلیمات دیں، وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر مرحلے میں کیسے زندگی گزاری جائے اس کی رہنمائی کی ہے۔ ان تمام قوانین میں ایک ہے عائلی قوانین، پرسنل لا، شخصی قوانین جو انسان اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ انہی میں سے ہے ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے رشتے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور ان کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان پیار و محبت کو بنایا، ڈال دیا۔ جو رشتہ داری قائم ہوتی ہے تو ایک دو الفاظ ہوتے، دو جملے ہوتے، ان جملوں کے کہنے کے بعد ایک اجنبی شخص جس سے کبھی اس کی جان پہچان نہیں ہے، کبھی ملاقات نہیں ہے، شناسائی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور اس کے خوشی اور غم کو بانٹتے ہیں، گویا زندگی کے دو پہیے بن جاتے ہیں جو ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو شوہر بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا پاکیزہ ہے، اور اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے جو تگ و دو ہوتی ہے، محنت و کوشش ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ من زوج للہ توج اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص رشتے قائم کرتا ہے، شادی کراتا ہے اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک تاج پہنائیں گے۔ تو جب رشتے قائم ہو جاتے ہیں، دو خاندان آپس سے مل جاتے ہیں، تو اس کو نبھانا آخری حد تک ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری خواہش اور مرضی کے مطابق وہ تمام چیزیں نہ ہو جو تم چاہتے ہو، تو ان کے اخلاق و عادات میں سے کوئی چیز تمہیں ناپسند آ جائے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو نہ چھوڑے، ان کرہ منہا خلقا، اگر وہ اس کے کسی ایک اخلاق سے ناراض ہے، ناپسند ہے اس کے طور طریق میں سے کچھ، تو ہو سکتا ہے رضی منہا آخر، کہ وہ دوسرے اس کے اندر کوئی ایسی خوبیاں ہوں گی جس سے وہ راضی ہوگا۔
تو ہم تلاش کریں گے کسی کے اندر خوبی تو مل ہی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر خرابی ہی خرابی ہو، خوبی نہ ہو، اس کے اندر بھی کچھ خیر کا پہلو نکل جاتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کہ کوئی برا نہیں، بنانے والے نے سب کو اچھا بنایا ہے۔ اب ہماری نظر کا یہ کمال ہے کہ وہ کس کے اندر کیا چیز نکالتی ہے۔ اس رشتے کو برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جو یہ رشتے ٹوٹتے ہیں تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ، کہ تین ایسی چیزیں ہیں جو سنجیدگی کے اندر بھی کی جائے تو واقع ہوتی ہے، ہنسی مذاق میں اگر بھی کیے جائے تو وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہے، اور وہ ہے نکاح، طلاق اور رجعت۔ اس لیے اس کو ہنسی مذاق میں بھی نہیں لینا، اور سنجیدگی میں اگر یہ ہنسی مذاق میں ان تینوں میں سے کوئی بھی کیا گیا تو وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے اندر یہ کوئی ہمیشہ جنم کا کوئی رشتہ نہیں رہتا، اس کو بولتے عقد، یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے دو کے درمیان، اگر دونوں اپنے معاہدے پر باقی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، یا تھوڑی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو اس کو کرے۔ یوں ہی جب چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ یہ معاہدوں کو نہ توڑے۔ گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ اگر بالکل زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا مشکل ہو جائے، باقی رہنے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، تو آخری درجے میں کہا گیا ہے کہ طلاق کے ذریعے سے جدائی اختیار کر لے، اور عورتوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ خلا اختیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دے دیا ہے اس کو واپس مت لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، الا یہ کہ ان دونوں کو ڈر ہو، اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ دونوں جدا نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوگی، حدود اللہ کی پامالی ہوگی، حدود اللہ کو فلانگ جائیں گے۔ تو اس وقت فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ ایسی صورت آ چکی ہے تو جو کچھ اس کو دے دیا ہے اس کو مت لو اور آپس میں جدائی اختیار کر لو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو یہ اللہ کے حدود ہیں ان چیزوں کو باقی رکھنا ہے، اس کے آگے نہیں جانا ہے، اگر کوئی اس کو تجاوز کرتا ہے تو وہی ظالم ہے۔ ظلم ہے یہ کہ اس کو باقی رکھا، اس کے حقوق بھی ادا نہ کیا جائے اور اس کو آزاد بھی نہ کیا جائے، اس کو باندھ کے رکھے، اس کو چھوڑے نہ، تو یہ ظلم ہے۔ احادیث میں ہے کہ ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ بہت عبادت گزار ہے، وہ ایک بلی پال کے رکھی ہوئی ہے، اس کو کھانا نہیں دیتی ٹائم سے، اور نہ اس کو آزاد چھوڑتی کہ باہر وہ اپنے بھوک کو مٹا سکے۔
بھوک پیاس سے وہ مر جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کی عبادتیں کتنی ہیں وہ الگ ہے، لیکن یہ عمل اتنا برا ہے، اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نظر میں اتنا سنگین ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اس کی دوسری عبادتیں وہ اتنے وزنی نہیں ہوں گے جتنا بڑا اتنا زیادہ یہ گناہ اس کا وزنی ہو جائے گا۔ تو ایک دوسرے کے حقوق نہ ادا کرنا یہ اللہ کے نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک واقعہ حدیث میں ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کا ہے کہ ان کی اہلیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، ثابت ابن قیس ان کے اندر ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور کوئی ایسی دینداری کے اندر بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں عیب نکالوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ میں ان کی ناقدری کروں گی، میں ان کی قدر نہ کر سکوں گی، اس وجہ سے میں ان سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو مہر میں انہوں نے تمہیں باغ دیا ہے کہ تم اس کو واپس کر دو گی؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس کو بلایا اور ان سے ذکر کیا، پورے واقعہ بتایا، پھر انہوں نے ان کو خلا دے دیا، یعنی ان کو طلاق دے دی اور وہ باغ اپنا واپس لے لیا۔ تو گویا زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی آخری درجے تک کوشش یہ ہو کہ رشتے کو باقی رکھا جائے۔ پہلے میاں بیوی خود اس کو سوچے سمجھے، ایک دوسرے کو ضرور حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کمی کوتاہی ہو تو اس کو معافی تلافی کرے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھے۔ اگر ایسا نہ کر سکتے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ارشاد ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ایک منصف اور لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ایک منصف مرد دونوں آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں کہ اس کو کیسے نبھایا جائے، اس کو رشتہ داری کو کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے، کتنا ممکن ہے، وہ تمام چیزوں کو اختیار کریں، ان تمام پہلوؤں کو۔ اگر ان دونوں کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ رشتہ داری کو قائم رکھا جائے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر اصلاح کی نیت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر توفیق دے گا، ان کے دونوں کے دلوں کو جوڑ دے گا اور وہ باقی رہیں گے۔ تو آخری درجے تک یہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے تعلق سے ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ خلقت من ضلع، کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا، اس کے اندر روح پھونکا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کیا ہے، وہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی ہے بلکہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ، کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، بالکل اس طرح سیدھی ہو جائے، جس کی پیدائشی ٹیڑھی ہے، تو اس کو تم توڑ ڈالو گے۔ ایک لکڑی ہے جو نرم ہے، اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، وہی لکڑی ٹیڑھی ہے اور سوکھ چکی ہے، اب اس کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جاتی ہو۔ تو جس کی ابتدائی ٹیڑھے پن سے ہے، تو فرمایا کہ اس کا ٹیڑھا پن باقی رکھتے ہوئے اگر اس سے استفادہ کر سکتے ہو تو کر سکتے تم۔
یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. دو خاندانوں کا، دو لوگوں کا الگ الگ، سب کی پرورش الگ الگ ماحول میں ہوئی ہے، سب کا ماحول الگ ہے. اب دونوں ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں تو مزاج میں تو 100% مشکل ہے کہ ہو جائے. ممکن ہے کہ اتفاق ہو جائے، لیکن سب کے ہمیشہ ایسا ہی ہو یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو برداشت کرے. یہ رشتہ داری آج کل آپ جائیے کورٹ کے اندر دیکھیے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے مسائل ہیں زیر بحث، وہ عائلی قوانین سے متعلق ہے، شخصی قوانین سے متعلق ہے، جسے خود ہم آپس میں اس کو صلح کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ہر دھرمی، اپنی ضد کی وجہ سے سالوں سال کیا ہے اس کو چکی میں پیس رہے ہیں، کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کے بنیادی اسباب میں سے چند اسباب یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم جس طرح اپنے بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، رشتہ داری شادی کے وقت جو تلاش کرتے ہیں اس میں اس کا خیال نہیں رکھتے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ رشتے جو قائم ہوتے ہیں وہ 4 وجہ سے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ دین کو دیکھا جائے. تنکح لامرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ شادی جو کی جاتی ہے اس کے مال دولت کو دیکھ کر، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کے خاندان حسب و نسب کو دیکھ کر، اور چوتھے نمبر فرمایا ولدینہا، اور اس کی دینداری، سیرت و اخلاق کو دیکھ کر، اور آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین. جس نے ان چاروں میں سے آخری چوتھے دین کو سلیکٹ کیا ہو، اس کو بنیاد بنایا ہو، تو وہ کامیاب ہو گیا. آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، پس پشت ڈال دیے ہیں. کون زیادہ پیسے والا ہے، چاہے اس کے اخلاق کیسے ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہو، اس کے پاس پیسے ہیں تو سب صحیح ہے. یہ مت دیکھو تعلیم کیا ہے، سیرت سے کیسا ہے. ایک شاعر نے آج کل کے زمانے کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ یہ مت دیکھو تعلیم کیا ہے، سیرت سے کیسا ہے. سعودی سے ہو کر آیا ہے تو لڑکا سب سے اچھا ہے. تو آج کل جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے. بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں، زندگی میں بڑے مقام عہدے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے عائلی قوانین معلوم نہیں ہوتے. مسلم پرسنل لا کیا ہے وہ نہیں جانتا، نہ ہم اس کو واقف کراتے ہیں. رشتہ داری کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کتنے وقت لگتے ہیں شادی کرنے کے، ڈھونڈنے کے لیے رشتہ داری کو، مناسب رشتہ ملنے کے لیے. اور جس کو ہم نے مناسب سمجھا اس کو بالکل باریک دھاگے کی طرح اس کو توڑ دیتے ہیں. اسی طرح خواتین کی طرف سے کہ چند باتیں ان کو پسند نہیں آئی تو خلا لینے کے لیے اڑ جاتے اس کے اوپر کہ مجھے خلا چاہیے. تو یہ دونوں کی طرف سے جو کمیاں ہیں وہ آخرت میں جواب دہی سے، بیزاری کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، کہ ہم یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ کیا جواب دینا، اور ہم والدین اس کی فکر نہیں کرتے کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں اونچے عہدے پر پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش ہوتی ہے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ بچوں کو ہم دینی تعلیم اس طرح دلائیں. بہت سے بہت دینداری ہے تو بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیے، نماز روزے کے چند بنیادی مسائل، نماز کے اذکار، کچھ دعائیں یاد دلا دیے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بچہ بہت اگر ہوا تو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں،
حافظ قرآن بنا دیے، سمجھتے ہم تو بالکل سبک دوش ہو چکے، اب ہم نے پوری ذمہ داری ادا کر دی ہے، حافظ قرآن بنایا، بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن بچہ حفظ قرآن کرنے کے بعد، حافظ قرآن بننے کے بعد وہ اللہ کے میسج کو سمجھ رہا ہے کیا؟ اللہ کا کیا پیغام ہے وہ سمجھا ہے اس میں کچھ؟ تو جب تک وہ اس کو سمجھتا نہیں، اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہو؟ وہ کیسے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اس سے؟ تو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب تک ہم ایک دوسرے کے حقوق جانیں گے نہیں، کس کے کیا حقوق ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، ساس ہے، سسر ہے، اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس سے بھی ناواقفیت ہوتی ہے۔ بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسا ہے، ان کے میراث میں حصہ دینا ہے تو کتنا دینا ہے، نہ اس کو ہم خود معلوم کرتے ہیں، نہ بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سے ہمارے جو معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے ناواقفیت بھی ایک اس کے اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم والدین اپنے بچوں کو اس کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کی طرف سے اگر بچے کو سب سے بہتر ہدیہ جو گفٹ ہم دے سکتے ہیں وہ ہے اچھی تعلیم و تربیت۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ہی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔